محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرات صحابہ اور اہل بیت اعظام ان کے مابین محبتوں کا اور ان کے مابین رشتہ داریوں کا اور ان کے درمیان بہت ہی اچھے تعلقات کا تذکرہ کروں گا. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں فضائل صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ ہوا تھا. ان دونوں کے تذکرے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت اور صحابہ کرام یہ دونوں بہت ہی عظیم ہستیاں ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں تو خود اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی اور ان کے اوپر راضی ہو گئے اور یہ بھی بتایا کہ وہ اللہ پہ راضی ہیں، اللہ ان کے اوپر راضی ہیں، اور انہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی اور اتنے برگزیدہ تھے اور ان کے اعمال اور ان کی قربانیاں اور اس کے دین کے اوپر ان کا چلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور اس دین کی سربلندی کے اوپر ان کی جانی مالی ہر قسم کی قربانیاں اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت تک انہیں مشعل راہ بنایا. بلکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو فرمایا کہ امت میں جب اختلاف ہوگا تو اس وقت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ ان کا طرز عمل وہی قابل قبول ہوگا، اسے ایک معیار بنایا. بلکہ قرآن میں بھی اس کے دلائل موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی اس کے دلائل موجود ہیں. تو صحابہ کرام کے محبت ایمان کا حصہ ہے اور اہل بیت اعظام ان کے اپنے الگ فضائل ہیں. اور اہل بیت کے فضائل جہاں صحابہ کے فضائل ہے، وہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو اہل بیت تھے وہ جو اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو اولاد ہیں، حضرت عباس کے اولاد ہیں، یہ سارے شامل ہیں. ان کے فضائل بھی اپنے جگہ پر مسلمہ ہے. بلکہ جو جتنے اہل بیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ صحابے بھی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کو شرف صحبت بھی حاصل ہے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی حاصل ہے، نسبی قربت بھی حاصل ہے، حسب نسب کی بھی قربت. آپ وسلم کے خاندان، آپ کے اولاد، آپ کے چچے، یہ سارے ان کو اس لحاظ سے بھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا جو حسب اور نسب ہے سب سے افضل ترین حسب اور نسب، آپ کے خاندان سے بڑھ کر حسب اور نسب کے لحاظ سے بھی کوئی افضل نہیں. اس لیے ان کے بھی فضائل ہے وہ اپنے جگہ پر ہے. پچھلے خطبہ میں دونوں کے فضائل الگ الگ اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی. آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اہل بیت اور صحابہ کے مابین کے جو تعلقات ہیں، جو بہت ہی خوبصورت ان کے تعلقات ہیں، ان کا انشاءاللہ تفصیلی طور پر اس کا جائزہ لیا جائے گا. تو آئیے سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ یہ حضرات خلفائے راشدین ہے اور اہل بیت ہے. اہل بیت تو جس میں ازواج مطہرات بھی ہیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اس وجہ سے ان کو عظیم فضیلت حاصل ہے. اور اہل بیت تو کیا ہے، نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں، جن میں آپ کی بیٹی صرف ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور خاوند ہونے کی وجہ سے اگر فضیلت حاصل ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت ڈبل حاصل. انہیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ شرف مقام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے ایک کے فوت ہونے کے بعد دوسرے کے جو رشتہ بھی آپ نے حضرت عثمان کو ہی دیا تو انہیں وہ بھی حاصل ہے. اور اسی طرح حضرت زینب جو آپ کے سب سے بڑی بیٹی تھی، جو ابو العاص کے جو ہے نا وہ ان کو دیا تھا، ان کے رشتے میں ان کو دیا تھا. بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت ابو العاص بھی مسلمان ہو گئے تھے، صحابی بن گئے تھے. تو یہ جو ازواج مطہرات ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی بیٹیوں کے آگے اولاد ہیں، اور اسی طرح حضرت علی کی اور جو اولاد ہیں، حضرت عباس کے اولاد ہیں، وہ آل عقیل وغیرہ جو جتنے مسلمان آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں، یہ سب کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اور دیکھو کہ ان سب کا جو رشتہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس وجہ سے بھی ان کو فضائل حاصل ہے. مسلمان بھی ہیں، آپ کے صحابی بھی ہیں، اور آپ کے اہل بیت بھی. اور یہ دیکھو، اور خلفائے راشدین ہیں، یہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ بھی نبی علیہ السلام کے رشتہ دار تھے. ایک تو صحابی ہے اور ان کے درمیان رشتہ داری تھی. اب کیسے ان کو جدا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھو یہ کوئی عقل مانتی ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پہلے جاہلیت کے بھی بالکل گہرا دوست تھے، دلی دوست تھے. اسی لیے جب نبی علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو آپ نے سب سے پہلے ابوبکر کو جا کر آپ کو اپنے جو نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا. تو فوراً ایک سیکنڈ کا بھی انہوں نے اس میں تعامل نہیں کیا، فوراً مان لیا یہ ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے ان کی جو صحبت ہے، ابوبکر کی جو صحابی ہونے کی جو دلیل ہے، اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن نے بتایا ہے. قرآن نے اس کو نبی کریم کا صاحب کہا ہے، جو غار کا صاحب، تذکرہ قرآن میں آیا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا کیا؟ اپنی بیٹی، سب سے پیاری بیٹی کا رشتہ نبی علیہ السلام کو دیا. تو کتنے درمیان میں قربت ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت حفصہ، یہ بھی نبی علیہ السلام کو دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو میں نے پہلے بتایا وہ ذو النورین کہا جاتے تھے، وہ تو نبی علیہ السلام کے داماد. آپ علیہ السلام نے اپنے دو بیٹیاں یہ کے بعد دیگر ان کو رشتہ ان کو دیا. آپس کے اندر اس طرح کی محبتیں ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں. اور حضرت علی ہے ہی آپ کے چچے کا بیٹا، اور آپ کے گھر میں پلے تھے، آپ کے بیٹوں کی طرح تھے. اور اس کے ساتھ اس کے بعد آپ کو اپنا داماد بھی بنایا. سب سے آپ کی پیاری لاڈلی جو بیٹی ہے خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو جو ان کا رشتہ ان کو دیا. ان کے آپس کی جو ہے دیکھو تعلقات نبی علیہ السلام سے، آل بیت بھی نبی کے رشتہ دار اور خلفائے راشدین بھی اپنے رشتہ دار. اور اس کے بعد آئیے ان کے تعلقات، جو لوگ کہتے ہیں ان کے تعلقات خراب تھے، یہ جھوٹ ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی بات سے زیادہ کوئی سچی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، جو بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ کے ساتھ کون تھے؟ صحابہ تھے اور اہل بیت تھے، یہ دونوں کے ساتھ تھے. ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، رحماء بینہم، یہ آپس کے درمیان، آپس میں صحابہ اہل بیت، صحابہ آپس میں، اہل بیت آپس میں ان کا تعلقات اللہ فرما رہے ہیں، اللہ گواہی دے رہے ہیں. رحماء بینہم، بہت ہی ذرا پیار و محبت کرنے والے تھے، رحم کرنے والے تھے، کافروں کے ساتھ سخت تھے. یہ تو اللہ گواہی دے رہے. اب آئیے کہ ہم ان کی سیرت سے بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایام کے بعد بیعت بھی کی، ایک دوسرے کی بڑی تعریف کر رہے، ایک دوسرے کی بہت ہی تعریف کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اعلان کیا
کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کیا کرو. ارقبوا اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اس کے اہل بیت کے، ان کے ساتھ محبت کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں لیکن اہل بیت موجود ہے، ان کے ساتھ محبت کیا کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضا ہے. اور اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فرمایا کہ اہل بیت کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ صلہ رحمی، اچھا سلوک کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرنے سے زیادہ پسند. جو نبی علیہ السلام کے رشتہ دار وہ سب سے اعلیٰ حسب اور نسب کے ہیں، آپ سے سب کے رشتہ دار ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ ان کا خیال رکھنا مجھے اپنے رشتہ داروں سے خیال رکھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ آپ علیہ السلام کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے پسند ہے. کتنے محبت کرتے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے جو ہے گہرا تعلق. آپ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا مشیر بنایا ہوا تھا، سب سے سینئر وزیر بنایا ہوا، ان سے بڑی محبتیں تھی. ایک دفعہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد سے نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، یعنی چونکہ وفات کے بعد کی بات ہے، حضرت ابوبکر کے اپنے خلافت کے دوران ہے، دونوں ساتھ ساتھ مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ بچے کھیل رہے ہیں، اور ان بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن کھیل رہے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ ساتھ جا رہے ہیں. دیکھو کیا ان میں دشمنیاں تھی، ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اور آگے نظر آ رہے ہیں حضرت حسن جو ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. حضرت ابوبکر خلیفہ بھی ہے اور اتنے بزرگ، انہیں حسن کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکا، بھاگ کے گئے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا، بچوں میں پکڑ لیا اور اپنے کندھے پہ بٹھایا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور کندھے پہ بٹھا کر اس سے پیار کرنے لگے. حضرت علی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ ابی شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی. کہتے ہیں کہ اس بچے کے اوپر میرے باپ قربان ہو جائے. کیا الفاظ ادا کرے. حضرت ابوبکر حضرت حسن کو اور علی ساتھ ہے، ان کو کندھے پہ بٹھا کر فرما رہے ہیں کہ بھی ابھی میرے باپ اس بچے پر قربان ہو، یہ تو نواسے رسول ہے. کہنے لگے شبیہ بالنبی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جی کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے پیغمبر ہے، اپنے نانے کے مشابہ ہے. اس کے شکل سے اس کی شکل ملتی ہے. لا شبیہ بعلی، اپنے باپ کے شکل کے ساتھ ملتی نہیں ہے، یہ اپنے نانے کے شکل کے ساتھ ملتی ہے. یہ کہتے ہوئے ان سے پیار کرنے لگے. اور یہ باتیں حضرت علی سن رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت حسن کے ساتھ پیار کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. کتنے پیار و محبت ان کے درمیان تھی. اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بہت زیادہ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور خود کہتے تھے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے افضل ترین انسان یہ کس کے بعد؟ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ سب سے افضل ترین انسان اس نبی کے بعد اگر کوئی انسان ہے تو وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اپنی شہادت یہ موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود. یہ تھے ابوبکر اور عمر کے ابوبکر اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کی محبتیں. آئیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت کی الگ داستان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ پیار و محبت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ ایک دفعہ قحط سالی ہوئی، بارش رکی، بارش کے جو ٹائم لیٹ ہو گیا تو نماز استسقاء کے لیے نکلتے ہیں لوگوں کو۔ جب خلیفہ تو عموماً خلیفہ ہی نماز پڑھاتے ہیں، وہی خطبہ دیتے ہیں، تو انہوں نے نماز پڑھائی، استسقاء کی نماز پڑھائی، میدان میں جا کے نماز پڑھائی۔ پھر بعد میں یہ کہتے ہیں اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں اپنے نبی کو آگے کر کے نبی علیہ السلام آپ سے دعا کرتے تھے تو آپ ہمیں پانی پلاتے تھے، بارش برساتے تھے۔ آج ہمارے نبی ہمارے اندر موجود نہیں ہے، قبر کے پاس نہیں گئے۔ یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس درمیان میں نہیں ہے، لیکن نبی کے چچا موجود ہے، نبی کے چچا موجود ہے۔ تو فرمایا کہ اے عباس، آپ آگے جائیے، اب آپ دعا کروائیے۔ تو ان سے دعا کروائی کہ چچے کے کتنے احترام کیا۔ اس دعا میں کہا کہ وہ نبی علیہ السلام کے ذات تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو آج ہم ان کے چچے سے دعا کروائیں گے۔ خود بھی دعا کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کے چچے کو آگے کیا کہ عباس کم یا عباس فتح اللہ علینا، اے عباس آگے بڑھیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش نازل فرمائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات میں بہت زیادہ مال آیا، قیصر و کسریٰ کے خزانے صحابہ کرام کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے ڈھیر کر دیا، تو وہاں اس وقت آپ نے فیصلہ کر لیا کہ تمام صحابہ، مہاجرون، انصار سب کو وظیفہ مقرر کیا جائے۔ وہاں رجسٹر تیار ہو گیا، نمبر شماری ہو گئی، لوگوں کے نام لسٹ آ گئے۔ تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت فرمایا کہ اب یہاں سب سے پہلے کس سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ تو یہ بات چھڑی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ اپنا تنخواہ، آپ اپنے وظیفہ مقرر کر لیں، پھر بعد میں دوسروں پہ کریں گے۔ فرمایا نہیں، میرے خاندان بنو عدی ہے، میرے خاندان بعد میں ہے، سب سے پہلے جن کا ہم نے نام پہلے ذکر کرنا ہے، جن کے لیے وظیفہ زیادہ مقرر کرنا ہے، وہ اہل بیت رسول ہے۔ اہل بیت کا نام پہلے ہوگا، انہیں زیادہ وظیفہ ہوگا، اور بعد میں دوسروں کا ہوگا۔ اور کہا کہ اب عمر کو اسی جگہ پہ رکھو جہاں اللہ نے رکھا ہے، کہ میرے خاندان کا تذکرہ بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے بنو ہاشم سے شروع کرو۔ نبی علیہ السلام کے خاندان کے سے پہلے آغاز کرو، انہیں پہلے وظیفہ مقرر کیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر والوں کے لیے، جو بدر میں صحابہ جو شریک تھے وہاں زندہ تھے، 5,000 یعنی 5,000 درہم مقرر کیا۔ ازواج مطہرات کے لیے ایک ایک مانگ کے لیے 12,000 مقرر کیا۔ اور حضرت اسامہ بن زید، پتہ ہے اسامہ بن زید کون ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کے جو غلام کے بیٹے تھے، یہ نبی علیہ السلام کے گھر میں پلتے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت، آپ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو اسامہ بن زید کو یہ جو حضرت زید بن حارث، جو کسی زمانے میں زید بن محمد کہا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس کو اپنے باپ کی طرف زید بن حارث کی طرف کرو، کہ جو متمنا ہے، جو منہ بولے، جو بیٹا ہے، اس کو اپنے باپ کی طرف نسبت کرو، کسی دوسرے کے جس کے گھر میں پلا ہے اس کی طرف نسبت نہ کرو۔ اس کے بعد سے یہ منع ہوا، ورنہ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلتے تھے۔ حضرت زید ان کا بیٹا ہے جو نبی کے محبوب تھے، فرمایا ان کو 4,000 مقرر کیا۔ اور حضرت عمر نے اپنا بیٹا ہے جو عبداللہ بن عمر، بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے، ان کو 3,000 مقرر کیا۔ اور باقاعدہ ان کے بیٹے نے کہا کہ ابو جی، اسامہ اور میرے تو ہم دونوں ہم عمر ہیں، آپ نے ان کے لیے تو 4,000 مقرر کیا اور مجھے 3,000 مقرر کیا۔ تو کہنے لگے کہ اس بیٹا، آپ کا باپ سے، آپ کے باپ جو عمر ہے خود ہے نا، اس سے زیادہ یہ اسامہ کا جو باپ ہے زید ہے، یہ نبی علیہ السلام ان سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور آپ سے، آپ میرے بیٹا ہے، اور اس سے زیادہ اسامہ سے نبی علیہ السلام محبت کیا کرتے تھے، اس لیے میں آپ علیہ السلام کی محبت، آپ کے رشتے کو آگے رکھوں گا۔ اور اس میں باقاعدہ یہ بھی آیا ہے
اپنے بیٹے کو 3000 مقرر کیا اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو 5,000 مقرر کر دیا۔ حضرت علی کو بھی 5,000 مقرر کیا تھا، وہ بھی بدری تھے۔ بدر کے تمام صحابہ کرام کو 5,000 مقرر کیا، اور حسن اور حسین کو بھی رضی اللہ عنہما کو بھی اپنے بیٹے کے برابر ان کو بھی 5,000 مقرر کر دیا۔ اور یہ باقاعدہ یہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک دفعہ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس امت کے سب سے بہترین انسان یہ حضرت علی رضی اللہ کا خطبہ ہے۔ خود خطبے میں فرماتے ہیں کہ اس زمان یعنی نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے بہترین انسان ابو بکر ہے، پھر اس کے بعد عمر ہے۔ خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فضیلت چیزیں دینا چاہے اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے ابو بکر کو سب سے افضل بنایا ہے، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل بنایا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شہادت ہے۔ بلکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور آپ کا جنازہ تیار تھا، اور اس جنازے کے موقع کے اوپر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جو نجف کے چچا کا بیٹا ہے، بہت ہی عظیم عالم تھے، اس امت کے سب سے عظیم عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی جنازے کے ساتھ میں بھی کھڑا تھا، لوگ بھی کھڑے تھے، لوگ پریشان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابی، اور اس دین کو پھیلانے میں، پوری دنیا میں دین کو پھیلانے میں، اور کیسر و کسرا اس وقت کے سپر کی طاقتیں ختم کر کے اسلام کے جھنڈا ہر جگہ پہ لہرانے میں عمر رضی اللہ عنہ کا کردار ہے۔ اس عظیم ہستی کی وفات، ان کی شہادت کے دن سب غمزدہ تھے۔ میں بھی وہاں جنازے کے ساتھ میں بھی کھڑا تھا، اور لوگ سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعائیں دے رہے تھے۔ چارپائی وہاں رکھا ہوا تھا، جنازہ رکھا ہوا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے ایک آدمی میرے کندھے کو زور سے پکڑ لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ یہ بندہ کون ہے کہ جو اچانک میرے کندھے کو پکڑا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ جنازہ کس کا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور سامنے بیٹا کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ دوسرے صحابہ کے ساتھ، دوسرے لوگ مسلمانوں کے ساتھ پریشان ہیں، دعائیں کر رہے ہیں وہاں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے پیچھے آ کے میرے کندھے کو پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا یہ کون ہے جو مجھے اچانک میرے کندھا پکڑ لیا، تو میں نے دیکھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہی امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالی عمر کے جنازے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھے امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالی عمر کو اپنے دوستوں کے ساتھ قبر میں بھی اکٹھے کریں گے۔ ہاں، ان کو تو دنیا میں تو ساتھ ہی تھے، دونوں ساتھی تھے، اور مجھے امید تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دوستوں کے ساتھ، دو دوستوں سے مراد کون ہے؟ نبی علیہ السلام اور ابو بکر کے ساتھ ان کو قبر میں بھی اکٹھے کریں گے، ان کو آخرت کی صحبت بھی دے دیں گے۔ دنیا کی صحبت تو ملی بھی تھی، اور آخرت میں بھی ان کو اکٹھے کریں گے، ان کو قبر کو ساتھ کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان تینوں کے قبر ایک ہی جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کے اندر ہے، تو وہاں تدفین کے لیے وہاں لوگ جمع تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے سے حضرت عبداللہ بن عباس کے کندھا پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ اے عمر کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ اکٹھے کریں گے، کیونکہ میں نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمیشہ یہ سنا کرتا تھا کہ جب بھی تذکرہ ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام کا تذکرہ کن کا ہوتا تھا؟ ابو بکر و عمر کا ہوتا تھا۔ ہمیشہ یہی قصہ سناتے تھے کہ میں اور ابو بکر اور عمر فلان جگہ پہ گئے، میں ابو بکر اور عمر فلان جگہ پہ ہم نے وہ کام کیا، ہم فلان جگہ سے نکلے، فلان کام کیا۔
یہ کام کیا. ہر جگہ پہ ہر واقعہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر و عمر کا نام لیتے تھے، ساتھ ساتھ نام لیتے تھے. مجھے یہی امید تھی کہ ان تینوں کو اکٹھے کریں گے. آج تینوں اکٹھے ہو گئے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کیا فرما رہے ہیں حضرت عثمان سے ان کے جنازے کی طرف اشارہ کر کے؟ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بعد کوئی انسان ایسا نہیں چھوڑا. آپ تو آج فوت ہو گئے، اپنے بعد کوئی ایسا انسان نہیں چھوڑا کہ جس کے بارے میں تمنا کر سکوں کہ اس جیسا عمل میرا بھی ہو. آپ نے اپنے بعد نہیں چھوڑا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب سے افضل ترین انسان تھے. اس وقت جو آپ فوت ہوئے، اس کے بعد آپ سے کوئی افضل کوئی انسان نہیں تھے جس کے بارے میں تمنا کروں کہ جو اس کے بارے میں تمنا کروں کہ اس جیسا عمل میرا بھی ہو. اس جیسا کوئی آپ کے بات نہیں ہے. آپ کے بارے میں تمنا کر سکتا تھا کہ آپ جیسا میرا عمل ہو. ان کا عمل بہت ہی زیادہ ہے، ان کے فضائل بہت ہی زیادہ ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں. کتنے اپنے آپس کے اندر محبتیں تھی، ان کے عقیدت اور اچھے ان کے جو تعلقات تھے. اور اسی طرح محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خود حضرت علی سے پوچھا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ عام روایت نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سب سے بہترین انسان اس امت میں کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان پہلے نمبر پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. پھر پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا عمر ہے رضی اللہ عنہ. خود حضرت علی فرما رہے. اب وہ بیٹے کہتے ہیں اب مجھے ڈر ہوا اگر میں تیسرے نمبر پہ پوچھوں نا پھر کون ہے تو میرے باپ حضرت علی کہیں گے کہ وہ عثمان ہے. یہ کہیں گے، مجھے تو یہ خطرہ ہوا، یہی کہیں گے. تو لیکن میں نے اپنے سوال کو رخ کو چینج کیا. پھر میں نے یہ کہا تیسرے نمبر پہ کون ہے، یہ نہیں کہا. پھر میں نے کہا پھر آپ کی کیا مقام ہے؟ تو کہنے لگے میں تو ما انا الا رجل من المسلمین. اتنے اللہ سے ڈرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے. کہتے تھے کہ میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ تو چوتھے نمبر کے ہیں، اس امت کے سب سے افضل ترین انسانوں میں سے چوتھے نمبر کے ہیں. افضل بھی اسی ترتیب پر ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. پہلے نمبر پہ ابو بکر ہے، دوسرے نمبر پہ عمر ہے، تیسرے نمبر پہ عثمان ہے، اور چوتھے نمبر پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ہے ان کی محبتیں. اور ان کا نبی اعظم کا جو چچا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے چچا آپ کے بعد بھی زندہ رہے، حضرت عمر کے جو خلافت کے دوران بھی وہاں بھی اس وقت بھی زندہ رہے، تو عثمان کے زمانے میں بھی زندہ رہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرتے تھے اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما، حضرت عمر اور حضرت عثمان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دیکھتے تھے، اگر وہ سوار ہو کسی سواری پہ ہیں تو وہ حضرت عثمان حضرت عباس اگر چلتے ہوئے ان کو نظر آ جائے تو ان کے احترام میں وہ اترتے تھے اور ان کو سلام کرتے تھے، ان سے پیار و محبت کے ساتھ سلام کرتے تھے. وہ سفر جاری نہیں رکھتے تھے، آگے وہ اپنے سواری پہ چلتے نہیں تھے، سواری سے اتر کر ان کو سلام کرتے تھے. ان کے درمیان بہت ہی پیار و محبت کی داستانی. اب ٹائم ہو گیا، ورنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی باتیں ہیں. حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ جو محبتیں ہیں وہ بھی الگ اس کی داستان ہے. کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ شہید کر رہے تھے، باقی لوگوں نے جب ان کے گھر کا جو دائرہ تنگ کیا اور باقی لوگ ان کو شہید کرنے کے لیے گھر کا محاصرہ کیا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان کی چوکیداری کے لیے ڈیوٹی پہ لگا دی. ان کی حفاظت کرنی ہے. یہ باقاعدہ تاریخ کے اندر، احادیث کے اندر موجود ہے.
کتنی محبتیں تھی آپس میں. تو اب یہاں تک بات یعنی اب ختم تو نہیں ہوئی لیکن ٹائم ختم ہو گیا. باقی انشاءاللہ اگلے خطبے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے درمیان کتنی محبتیں تھیں. اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کے درمیان اہل بیت اور خلفائے راشدین جو خلفائے ثلاثہ ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ان کے درمیان نفرتیں تھیں، وہ آپس میں چاہتے نہیں تھے، یہ سارے جھوٹ ہیں. ان کے آپس کی محبتیں اس کے بہت ہی طویل موضوع ہے. آج میں موضوع کو ختم نہیں کر سکا. اگلے دفعہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اب موضوع ختم ہوگا ہی نہیں ہوگا. ان کے مابین رشتہ داریاں تھی، ان کے آپس میں اہل بیت اور خلفائے ثلاثہ کے درمیان رشتہ داریاں تھیں. اور جب انسان جب کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کسی کا نام رکھتا ہے، اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. کس کے نام رکھتے ہیں؟ اپنے پسندیدہ محبوبوں کے نام رکھتے ہیں. اہل بیت میں ایک بڑی فہرست ہے کہ جو اہل بیت کے جو بچوں میں سے اولاد میں سے جن کا نام ابوبکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، انشاءاللہ یہ تفصیل انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت اعظام سب سے محبت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہ محبت انشاءاللہ ہمیں کل کام آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بس آخری بات ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب برپا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی کیا قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ وہ کوئی تحریک کر گئے ہیں کہ کیا تحریک ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ تحریک تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور عمل نہیں ہے. یہ ضرور ہے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے محبت. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں جس سے تمہاری محبت ہے انہی کے ساتھ تمہارے حشر ہوگی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو کل کسی کے ساتھ تمہارے حشر ہوگی، تمہارے ساتھ تمہارا جو ہے نا وہاں ٹھکانہ وہی ہوگا جو جہاں نبی ہے، جنت میں اعلیٰ علین ہے، وہاں تمہاری کی محبت کی وجہ سے تمہارے بھی ٹھکانہ وہی ہوگا. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب یہ حدیث حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ حدیث ہم نے سنی تو ہمیں اس سے زیادہ اسلام کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہم اس حدیث سے ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے المرء مع من احب، انسان انہی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہو. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اعلان کرتے تھے کہ ہمارے اعمال صحابہ کرام کے اعمال جیسے نہیں ہے. اس کے باوجود وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے بعد ابوبکر سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے بعد عثمان سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد علی سے محبت کرتا ہوں. اور یہ محبت ہمارا اصل سرمایہ ہے، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کل ہمارے حشر انہی صحابہ سے ہو، انہی صحابہ کے ساتھ ہو، انہی اہل بیت اعظام کے ساتھ ہو. اگرچہ ہمارے اعمال ان جیسے نہیں ہے لیکن محبت ضرور ہے. جس طرح اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو خوشخبری سنائی تھی، اسی طرح ہم آج ان کی محبت کا اعلان کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سب سے سچی محبت کرنے کی، ان کے نقش قدم پہ چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.